الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. صلوات قرآن مجید کی جن آیات کا مسلسل تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، جس کے ترجمے سے آپ حضرات واقف ہیں. ان آیات میں خالق کائنات اپنی حبیب کی عظمت و فضیلت کو اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، میرے حبیب دن کی قسم اور اندھیری رات کی قسم ہم نے تجھے کبھی اکیلے نہیں چھوڑا. یہ رسول جو سید الانبیاء ہے، افضل المرسلین ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا. اللہ یہ کہہ رہا حبیب ہم دن میں بھی تیرے ساتھ ہیں اور رات میں بھی تیرے ساتھ ہیں، اور آخرت میں تیرا مقام بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، اور عنقریب ہم تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو اپنے رب سے راضی. مسلسل آپ حضرات بیان کو سن رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ کائنات کی سب سے عظیم ذات و شخصیت کا نام ہے حضور سرور کائنات. اللہ نے ساری فضیلتیں میرے نبی کے قدموں میں ڈال دی. ساری فضیلتوں کا منبع، مرکز، مصدر، ماخذ ہے حضور سرور کائنات. جو بھی فضیلتیں ملیں گی انہی کے صدقے میں ملیں گی، انہی کے وسیلے سے ملیں گی. 1,23,999 نبیوں کے سردار کا نام ہے مصطفیٰ. ہر نبی کو نبوت ان کے صدقے میں ملی، ہر رسول کو رسالت ان کے صدقے میں ملی. نبی نہیں بنے جب تک محمد کی رسالت کے اقرار نہ بنے، رسول نہ بنے جب تک ان کی رسالت کا اقرار نہ بنے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کی امید سے پہلے میں ممبر چھوڑ دوں گا، اتنا آپ خیال رکھیے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سلسلہ گفتگو کا جو لوگ مسلسل سن رہے ہیں اور وہ جڑ جائیں گے، تو سرکار کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے میرے حبیب ہم نے کائنات کا ہر علم تجھے دے دیا. کائنات کا ہر علم تجھے دے دیا، یعنی ہر نبی سے زیادہ علم ہے ہمارے نبی کے پاس. ہر نبی امتی ہے میرے نبی کا، لیکن نہ جانے کیا عداوت و دشمنی ہے. نہ آدم کو ان پڑھ کہیں گے، نہ موسیٰ و عیسیٰ کو ان پڑھ کہیں گے. کسی نبی کو جاہل کا سرٹیفکیٹ یہ نہیں دیتے. ریش مبارک پر ہاتھ پھیریں گے، اتنی موٹی موٹی کتابیں میز پہ رکھیں گے، ٹیلی ویژن کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کے وہ تو صحابہ نے پڑھتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ پڑھے لکھے اس لیے ہیں کہ اپنے نبی کو ان پڑھ گئے. اب ذرا آپ غور کریے گا، ذرا سا تھوڑا توجہ دیجیے گا. کچھ ایک نئے سبجیکٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ باتیں سب ریکارڈ ہو رہی ہیں اور دنیا سننے کی ایک میسج جائے گا کہ اس قوم کا معیار کیا ہے گفتگو کا اور سامعین کا. اس لیے کہ ذاکر بیان
سماعت جب بلند ہوتی ہے تو صاحب منبر کو اپنے معیار کو بلند کرنا پڑتا ہے. اگر قوم معیار کی سماعت پیدا کر لے اور سماعت معیار پہ جب آئے گی جب علم ہوگا. جب تک علم نہیں ہوگا جب تک سماعت میں بلندی نہیں ملے گی. میں یہ عرض کر رہا ہوں اور دنیا کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے اوپر ہر کلمہ گو کا ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. کوئی اختلاف نہیں ہے. قرآن سب ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, اور قرآن کی طہارت کے بھی سب قائل ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کس موضوع کی کتاب ہے؟ قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے؟ قرآن سائنس کی کتاب ہے, قرآن میتھ کی کتاب ہے, قرآن بایولوجی کی کتاب ہے, قرآن فزکس کی کتاب ہے, قرآن ہسٹری کی کتاب ہے, قرآن میں فلسفہ ہے, قرآن میں لاجک. میں ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے, ہر کتاب کا ایک ٹاپک ہوتا ہے, ایک عنوان ہوتا ہے. آپ سب سمجھ رہے ہیں نا, دنیا میں جتنی کتاب چھپی ہیں, شائع ہوئی ہیں, ایک موضوع کے تحت, ایک عنوان کے تحت یہ کتاب میں یہ چیز ملے گی. اگر آپ کو ہسٹری پڑھنی ہے تو آپ جغرافیہ کی طرف نہیں جائیں گے, فلسفے کی طرف نہیں جائیں گے, تو ہسٹری کی کتاب دیکھیں گے. ہر کتاب کا ایک موضوع, ایک سبجیکٹ ہے. میں عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کس سبجیکٹ کی کتاب ہے؟ اب دیکھیے بات تھوڑا معیار سے بلند کر رہا ہوں تو آپ سماعت بھی بلند کریے. میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے؟ قرآن میتھ کی کتاب ہے, ارتھمیٹک کی کتاب ہے, سائنس کی کتاب ہے, پھر سائنس میں بھی شعبے الگ الگ ہیں. کس ٹاپک کی کتاب ہے؟ کہ صاحب قرآن کا کوئی ایک ٹاپک نہیں ہے. قرآن نے اپنے سبجیکٹ کو جب کلیئر کیا تو سورہ انعام میں آواز دی, وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر خشک و تر قرآن کے اندر موجود ہے. علم مصطفیٰ کو دیکھنا ہے ہمیں. قرآن منبع علم, قرآن مرکز علم, قرآن مصدر علم. قرآن رب کے سنانے والے اور ہیں, قرآن کی شان میں بولنے والے اور ہیں. قرآن منبع علم ہے, مرکز علم ہے, مصدر علم ہے, سرچشم علم ہے. یعنی سارے علوم کا منبع, مرکز قرآن ہے. قرآن میں میتھ بھی ہے, قرآن میں سائنس بھی ہے, قرآن میں فلسفہ بھی ہے, قرآن میں لاجک بھی ہے, قرآن میں ہسٹری بھی ہے, قرآن میں کیمسٹری بھی ہے, قرآن میں میتھ بھی ہے, قرآن میں ارتھمیٹک بھی ہے. جتنے علوم ہیں قیامت تک آئیں گے, سب کے مرکز کا نام ہے قرآن, سب کے منبع کا نام ہے قرآن. سارے علم قرآن کے اندر. اور ہم نے یونیورسٹی میں دیکھا, کالج میں دیکھا, کہا صاحب یہ سائنس کے پروفیسر, یہ فزکس کے پروفیسر, یہ ہسٹری کے پروفیسر, یہ فلسفے کے پروفیسر. ارے میں نے کہا صاحب یہ آپ نے بانٹ کیوں دیا؟ یہ فلسفے کے, یہ ہسٹری کے, یہ سائنس کے, یہ فزکس کے, یہ کیمسٹری کے. ارے پڑھے لکھے سب ہیں, یہ آپ نے شعبے الگ الگ کیوں کیے؟ کہا صاحب انہوں نے فزکس پہ محنت کیا, یہ فزکس کے ہے. انہوں نے کیمسٹری پہ ریسرچ کی, یہ کیمسٹری کے ہے. انہوں نے ہسٹری پہ کمانڈ حاصل کی, یہ ہسٹری کے بن گئے. انہوں نے فلسفے پہ کام کیا, یہ یعنی ہر علم کا الگ الگ پروفیسر جو اس پر کمانڈ حاصل کرے, عبور حاصل کر لے, ملکہ حاصل کر لے. اب آپ ابھی تک علم مصطفیٰ کو نہیں سمجھے. قرآن منبع علم, قرآن مرکز علم, سارے علوم قرآن کے اندر ہے. تو مصطفیٰ ہے قرآن پڑھانے والے, مصطفیٰ ہے قرآن پڑھانے والے. تو میرا نبی جس کتاب کو پڑھا رہا ہے اس میں سائنس بھی ہے, اس میں میتھ بھی ہے, اس میں جغرافیہ بھی ہے, اس میں ہسٹری بھی ہے. ہر علم اس کے
میں قرآن میں آیا تھا نا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، مسلسل آیتیں ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ تلاوت کر کے تمہیں سنائے گا کتاب جو ہم جیسے جاہل نے عالم بن کے لکھی تو جاہل نہ پڑھا سکے. ایک جاہل جو جہالت سے چلا، اس نے دنیا میں سیکھا، اس نے کتاب لکھی تو جاہل کی سمجھ میں نہیں آتی. تو کتاب جو اللہ نے نازل کی ہو تو وہ کون پڑھائے گا؟ کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا اسکالر ہوگا، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا. اور ہم دنیا سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے عالم کی جگہ پر، ایسے عالم کی جگہ پر کسی جاہل کو نہ لانا، کم از کم اسے لانا جو علن اعلان سلونی کا دعویٰ ہے. سلوات پڑھ لیں محمد والے. برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات. اب آپ بہت غور سے سماعت فرما رہے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کچھ علمی باتیں ہو جائیں اور یہ آپ کے ذہن میں محفوظ رہے. مسئلہ علم ہے، علم بنیاد اسلام ہے، علم بنیاد اسلام ہے، جڑ ہے علم. بغیر علم کی زندگی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ رکھی ہے، دوسرا سورہ ہے، قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے. اور دوسرا بقرہ، دوسرا پارہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں اللہ نے جناب موسیٰ کے بعد کا ایک واقعہ بیان کیا ہے. اور یہ واقعہ قرآن میں ہے اور قیامت تک رہے گا. اور اس واقعے نے قیادت کے مسئلے کو حل کر دیا، لیڈرشپ کے مسئلے کو حل کر دیا. میرے نوجوان ان آیتوں کو حفظ کریں، اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں اور نوٹ کریں، تاکہ جب کہیں سے ڈسکس ہو تو ندامت نہ اٹھانی پڑے بلکہ فخر سے کہیں ہم وہ قوم ہیں جو فرش عزا پہ بیٹھنے والے ہیں. اللہ نے کہا میرے حبیب الم تری الی الملأ بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. اے میرے حبیب آیتیں پڑھوں گا تو زیادہ ہو جائے گا، میں ترجمہ کر کے گزر رہا ہوں. ایڈریس بتا دیا نا آیتوں کا، دوسرا پارہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے اس کے پہلے والا صفحہ. ٹھیک ہے؟ تو اے میرے حبیب آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کو موسیٰ کے بعد، یعنی جناب موسیٰ کے چلے جانے کے بعد، قوم تو وہی ہے نا بنی اسرائیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الم تری الی الملأ، ملا ایک اصطلاح ہے قرآن، میم لام الف حمزہ، ملا. ملا کہتے ہیں وی آئی پی لوگ، خاص لوگ، نمائندے ہر قوم میں ہوتے ہیں. اب کچھ قوم میں نمائندے ہوتے ہیں ملانے والے، اور کچھ قوم میں نمائندے ہوتے ہیں بہرحال وہ نمایاں لوگ تھے. اب وہ کیسے تھے یہ بات میں طے ہو جائے گا. میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل میں موسیٰ کے بعد ان لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ اپنے زمانے کے معصوم کے پاس آئے، نبی کے پاس آئے، جناب شمول علیہ السلام کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے آپ ہمارے لیے رہبر بنا دیجیے. وہ لوگ آئے ہیں قوم کے، سب نہیں آئے، چھوٹے چھوٹے لوگ، چنندہ لوگ یہ آئے ہیں اور آگے کہہ رہے ہیں نبی سے کہ آپ بنا دیں. خود نہیں بنایا انہوں نے، نبی سے کہہ رہے ہیں آپ بنا دیں. اچھا وہ جو آئے ہیں 10-12 وہ سبھی حساب کے آئے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ خالہ بھائی ہیں، یہ بڑے ابا کے ہیں، یہ چچا کے لڑکے ہیں، اور وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں. یعنی ان کا سوچ یہ تھی کہ نبی ہم میں سے کسی کو بنا دیں گے. ہمیں بنا دیا تو کیا کہنا، اور 1% ہمیں نہیں بنایا، انہیں بنا دیا تو یہ بھی اپنے بڑے ابا کے ہیں، اور انہیں بنا دیا تو خالہ کے ہیں، اور انہیں بنا دیا تو دور کے ہیں، وہ بہت اپنے خاص ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی بنے، ستا اپنی رہے گی، چلے گی. یہ اکثر ہوتا ہے، یہ اکثر ہوتا ہے کہ آدمی اس کو بنا دیتا ہے جس کے اوپر اپنا کنٹرول سمجھتا ہے، اور یہی ہوا ہے. آپ جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، وہ نمبر 1 پہ ہو یا 2 پہ ہو، ادھر میں ادھر ہو رہا تو سارے معاملے ہوئے تاریخ کے اوپر. تو کہا کہ بھیا بنے کوئی بھی
बारिश। अच्छा खुद उन्होंने नहीं बनाया, खुद नहीं चुना, आए हैं नबी के पास, जमाने के मासूम के पास, जो हुज्जत खुदा है उसके पास आए। अरे तुम पढ़े लिखे हो, तुम खुद चुन लो, ये नबी के पास क्यों आए हो? भाई इतने हो तो खुद बना लो किसी को। कहा देखो यहूदी जरूर है लेकिन इतना जानते हैं रहबर हम नहीं बनाएंगे, रहबर नबी देगा। कुरान में लिखा हुआ है नहीं बनाएंगे। आए जनाब शमूल अलैहिस्सलाम का देखिए, फरमान साहब को पढ़िएगा, कुरान मकबूल साहब का ज़मीमा पढ़िएगा, तफसील के साथ वाक़या लिखा, जिशान साहब ने भी लिखा है। तो मैं याद कर रहा था कि आए और आगे कहने लगे कि आप हमारे लिए रहबर बना दें। कहा क्यों? कहा ताकि उसको फॉलो करें, उसकी क़यादत में, उसके पीछे चल के हम अल्लाह की राह में जिहाद करें, क़िताल करें। नबी ने दुख्त हिरक को पकड़ा, कहा कहीं ऐसा ना हो हुक्म जिहाद आ जाए, तुम जिहाद ना करो। अभी तो कह रहे हो करेंगे करेंगे करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि हुक्म आ जाए तुम मैदान में न टिको। कहने लगे कैसे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है कि कुरान ने कहा जब हुक्म आ गया तो सब भाग गए, चंद रह गए, सब भाग गए, चंद बचे। कहा बना दो रहबर, खुद नहीं बनाया, नबी से कह रहे। अल्लाह ने कुरान में कहा, जनाब शमीउल अलैहिस्सलाम कहते हैं इन्नल्लाह अस्तफा अलैकुम इन्नल्लाह कद बासा लकुम तालूता मलिका। देखो तालूत को अल्लाह ने तुम्हारा रहबर बना दिया। बहुत तवज्जो रखिएगा, यह कुरान है, न रावी की बात है, न रवायत की बात है, न किसी शरीफ किताब की शरारत है, कोई मामला इसमें नहीं, ये कुरान की आयत है। इन्नल्लाह कद बासा लकुम, जब उन लोगों ने अपना रहबर मांगा तो अल्लाह ने कहा मेरे हबीब शमूल अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इनसे कह दें कि अल्लाह ने तुम्हारा रहबर तालूत को बनाया। देख रहे अभी इससे पहले जो मैं अर्ज कर रहा था उन्हें बना दिया तो नहीं चलेगी, उन्हें बना दिया तो नहीं चलेगी। अब ये खुले हैं, अभी तक खुले नहीं थे। जब तालूत का नाम आया तो इनके जो दिल में था वो जबान पे आ गया, जो दिल में था वो जबान पे आ गया। क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व अन्ना नहक़्क़ु बिल मुल्क व लम युता सअतन मिनल माल। कैसे बना दिया? अभी तो कह रहे थे बना दो, खुद कहा बना दो, जब नबी ने बना दिया तो एतराज कर रहे कैसे बना दिया, उससे ज्यादा हकदार तो हम हैं। अरे हकदार तुम हो तो यहाँ तक आए क्यों? अरे भाई अगर अब इससे आगे मैं कैसे आपको समझाऊं? ये उम्मतियों का पुराना मिजाज है, मांगेंगे भी नबी से, जब नबी कहेगा तो एतराज करेंगे। तालूत ने बनाया तो कहने लगे क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व अन्ना नहक़्क़ु बिल मुल्क व लम युता सअतन मिनल माल। कैसे बना दिया? उससे ज्यादा हकदार तो हम हैं। और फिर कहा व लम युता सअतन मिनल माल, इनके पास तो माल में वसअत नहीं है। तालूत जिनको बनाया है गरीब आदमी है, मालदार नहीं है, पैसे वाले नहीं है। गौर कर रहे हैं आप? पैसा नहीं है, माल नहीं है। जब माल नहीं है तो ईमान बिकेगा कैसे, खरीदेंगे कैसे, हिमायती कैसे तैयार होंगे? है नहीं माल, लम युता सअतन मिनल माल, माल नहीं है। इसका मतलब यह है कुरान में आयत कयामत तक रहेगी, और आयत जब तक रहेगी ये ऐलान करती रहेगी कि मालदार को रहबर बनाना ये इस्लाम का मिजाज नहीं है, यहूदियों का इनके पास माल नहीं है, इनको कैसे बना दिया? आए थे कि आप बना दें। जब अच्छा जनाब शमीउल अलैहिस्सलाम ने खुद थोड़ी बनाया, किसने बनाया? अल्लाह ने।
मेरा मजमा बोले में बनाया किसने, बताया किसने, नबी ने बनाया, अल्लाह ने बताया, नबी ने। और आसान करूं, बनाया अल्लाह ने, ऐलान किया ये तो देखिए एक मिजाज बन रहा है ना, बनाता अल्लाह है, बताता नबी है। गदीर में अली को बनाया अल्लाह ने, बताया नबी ने। बनाता अल्लाह है, बताता। अच्छा जब तालूत बन गए तो अल्लाह के सिलेक्शन पर ऑब्जेक्शन हो गया साहब, अल्लाह के ऑब्जेक्शन हो गया, आपत्ति, एतराज। क्यों बनाया, रीजन, सबब, वजह बताइए क्यों बनाया। तो जब अल्लाह के चुने हुए पर एतराज हो तो अल्लाह पे जरूरी है कि नहीं कि वो बुनियाद बताए कि क्यों चुना, क्यों इनको बनाया, क्यों इनको रहबरी दी। तो जब उन्होंने कहा कि तालूत के पास माल नहीं है, हकदार हम हैं, तो फिर कुरान कहता है इन्नल्लाह अस्तफा अलैकुम वज़दाहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म। सुनो, अल्लाह ने तालूत को तुम्हारा रहबर, हाकिम, बादशाह, लीडर, रहनुमा इसलिए बनाया कि तुम सब में सबसे बड़ा आलिम भी वही है, सबसे बड़ा शुजा भी वही है। तुम सब में सबसे बड़ा आलिम भी वही है और सबसे बड़ा शुजा भी वही है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आलम इस्लाम के हर मुफ्ती, हर कारी, हर हाफिज को कि कुरान खोल कर देखे। मूसा के जाने के बाद बनी इस्राइल क़यादत पे लड़ रही थी, रहबरी पे लड़ रही थी, लीडरशिप पे कंट्रोवर्सी थी। रहबर कौन बने, लीडर कौन बने, रहनुमा कौन बने, कौम का कायद कौन बने, कौम किसके पीछे चले। उसके बाद जनाबे मूसा के बाद जब कौम रहबर पे लड़ रही थी तो अल्लाह ने किसे बनाया, बुजुर्गी नहीं देखी, सिन नहीं देखा, कबीला नहीं देखा, खानदान नहीं देखा, दिरहमो दीनार नहीं देखा। नबी के बाद रहबर वो बना जो अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम भी है, अपने जमाने का सबसे बड़ा शुजा भी है। तो बाद मुस्तफा लड़ने की जरूरत नहीं है, नबी के जाने के बाद देख लेना उम्मत में सबसे बड़ा आलिम कौन है, सबसे बड़े आलिम का नाम अली है, सबसे बड़े शुजा का नाम कोई शक नहीं, खुदा की कसम आप तो अपने हैं। अली तो शुजा का नाम है, उस शुजा का नाम है कि जिसकी शुजाअत के इकरार अली के दुश्मनों को भी है। अली की बहादुरी का इकरार अली के दुश्मनों को भी है। एक दुश्मन का वजीर है, नाम अमरियास है, सिफीन का मैदान है। मेरे मौला ने कहा कि क्यों इनको बेचारों को कटवा रहा है, मरवा रहा है, खुद आ जा, इधर से मैं उधर से तू, फैसला हो जाए। उमरियास खड़ा हुआ था, कान में कहा मशवरा बड़ा अच्छा है, चले जाइए आप। पहले का उमरियास बहुत बड़ी दगाबाजी कर रहा है, हुकूमत पे कब्जा करना चाहता है मेरे पास। ये हिस्ट्री है, ये तारीख है, हुकूमत लेना चाहता है। कहा नहीं, अरे आप भी तो पहलवान है, ताकतवर है, तंदुरुस्त है, जाइए लड़ जाइए। क्या आज तक कोई बता जो अली के सामने गया हो, बच के आया हो? शुजा का नाम अली है। अब इससे बड़ा दुश्मन कौन होगा? इतना बड़ा दुश्मन कह रहा है कि अली की शुजाअत ये है, या और जुमले को बदल के कहूं, अली इतने बड़े शुजा का नाम है, इतने बड़े शुजा का नाम है जो अली के सामने से बचकर चला गया
اس کی نسلوں نے فخر کیا، اس کی نسلوں نے فخر کیا اور بیٹھ کے کہتے تھے میاں ہمارا تمہارا کیا مقابلہ، ہمارا تمہارا کیا مقابلہ، ہمارے دادا کے ابا بس کے آئے تھے۔ تو جس کے سامنے سے بھاگ جانا شرف ہو، جان بچا کے چلے جانا کیا معیار ہوگا؟ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کا نام علی ہے اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے شجاع کا نام علی۔ علی سے بڑا عالم نہیں، علی سے بڑا عالم نہیں۔ ایک میسج، ایک میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اگر میرے نوجوان اس میسج کو لیں اور سمجھیں اور غور کریں۔ علی سب سے بڑا عالم، میرا مولا سب سے بڑے عالم کا نام ہے، شجاع کا نام ہے۔ شجاعتوں کے قصے ہم نے خیبر اور خندق اور بدر و احد اور حنین میں سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے، اس لیے کہ جن کے بزرگوں کے کارنامے ہیں وہی تو سنیں گے۔ یہ ہمیں پڑھنے کا بھی حق ہے، سننے کا بھی حق ہے۔ علم کی طرف آ کے دیکھتے علی کتنے بڑے عالم کا نام ہے۔ آغوش نبی پہ 3 دن کی عمر میں ہے، نبی نے کہا یا علی کچھ سناؤ۔ جواب کیا سناؤ، کیا سناؤ، یہ میں عرض کر چکا ہوں، کیا میں طاقت کتنی ہے، کیا سناؤں؟ تو جو کہا وہ سنایا، جو کہا وہ سنایا۔ علی نے ہر میدان میں، ہر موقع پر سلونی کا دعویٰ کیا، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ یہ دعویٰ بات علی اگر راس آیا ہے تو صرف علی کی اولاد کو، اگر راس آیا ہے کسی اور نے اگر اپنے علم کے غرور میں سلونی کہہ دیا تو کہہ تو دیا، لیکن ذلیل ہونے میں 15 سے 20 منٹ بھی نہیں لگے۔ مسجد ہے بھری ہوئی، امام ہے سبت ابن جوزی، مشہور عالم ہے، امام ہے، انہیں خناس سوار ہو گیا۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، جب اہل بیت کا در چھوڑ کے علم ملتا ہے تو انسان کنٹرول نہیں کر پاتا، بہک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، اپنی حیثیت بھول جاتا ہے، اوقات بھول جاتا ہے۔ انہوں نے کہا پوچھ لو جو پوچھنا ہو۔ ایک مومنہ نے سنا کہ یہ دعویٰ تو میرے مولا کا تھا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بی بی ایک خاتون ہے، کھڑی ہو گئی مجمع میں، اجازت ہے کچھ پوچھوں؟ کہا اسی لیے تو دعویٰ کیا ہے، اسی لیے تو کہا ہے۔ کہا بتائیے۔ 3 دن تک تیسرے نمبر پر مدینے میں لاش پڑی رہی، سارا مدینہ مسلمانوں کا ہے، دفن کیوں نہیں کی؟ لاش کسی کی 3 دن تک رہی، دفن کیوں نہیں کیا؟ جبکہ مسلمان پر واجب ہے کہ دفن کرے، کفن پہنائے۔ وجہ کیا ہے کیوں نہیں کیا؟ وہ جو تھے مدینے میں کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ یا جو یہ گئے دنیا سے؟ اب میں اس کو زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں پڑھ رہا، اور جو سمجھتے ہیں سمجھیں اور جو نہیں سمجھتے بعد میں سمجھ لیں گے۔ تو 3 دن تک جو معاملہ یہ یہاں ملتوی رہا، یہ کیا معاملہ تھا؟ اتنا پیچیدہ سوال تھا کہ جواب کیا دیتے؟ گھبرا کے کہنے لگے کہ تو گھر سے اپنی مرضی سے آئی ہے، بغیر شوہر کے پوچھے آئی ہے، شوہر نے بھیجا تو تیرے شوہر پہ لعنت ہو، خود آئی ہے تو تجھ پہ لعنت ہو۔ کیا یہ بتائیے وہ جو جمل میں گئی تھی، اچھا ایک بات آپ میں سمجھ میں نہیں آیا، جب تاریخ آپ پڑھیں گے تو نبی نے اپنی زندگی میں کہا تھا اپنی بیویوں کے درمیان کہ ایک میری زوجہ میرے بعد میرے بھائی علی سے لڑنے کے لیے جائے گی،
یہ نبی نے اپنے سامنے کہا تھا صاحب؟ کب کہا تھا بھائی 11 ہجری سے 11 ہجری تو سرکار دنیا سے چلے گئے، تو یہ 11 ہجری سے پہلے ہی تو کہا ہے نا بھائی، یہ تو لگتا ہے 7 ہجری میں کہا، 8 میں کہا، 9 میں کہا، ہمیں سے بحث نہیں ہے، لیکن بات ہے 11 ہجری سے پہلے کی۔ اگر آپ بات سمجھ جائیں تو سمجھ جائیں، اور نہیں سمجھے تو آپ سمجھیں گے، لیکن ذرا غور کریے گا۔ نبی نے کہا تھا کہ جاہل لیں گے، تو کسی بیوی نے کیا رسول اللہ ایسا نہیں ہوگا؟ جس نے کہا غور سے کہا کہ ہاں یاد رکھنا ایسا ہوگا، اور صرف ہوگا ہی نہیں، پھر نبی کہتے ہیں راستے میں ایک جگہ پڑے گی ہوا، وہاں پہ کتے جو ہیں بھونکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تاریخ ہے، سب سب مانتے ہیں اس بات کو۔ یہ جنگ جو ہوئی ہے یہ 36 ہجری کی ہے، 35 کے بعد کی ہے۔ 11 ہجری اور 35 ہجری میں فاصلہ کتنا ہے؟ 24 سال ہے، 25 سال ہے۔ 25 سال پہلے نبی نے کہا کتے بھونکیں گے، اب گردن ہلے نہ ہلے کی گارنٹی میں بات بہت مضبوط کہہ رہا ہوں۔ 25 برس پہلے نبی نے کہا کتے بھونکیں گے۔ میرا مورخین سے سوال ہے کتے بھونکے کہ نہیں بھونکے؟ کہا کتے بھونکے، تو اس کا مطلب ہے کتوں نے سنا بھی، یاد بھی رکھا۔ جو کہہ رہا ہوں اتنا ہی سمجھیے گا، آگے نہ جائیے، پر آپ جانے والے بھی نہیں ہیں۔ جہاں تک ہم پہنچائیں گے وہیں تک پہنچ جائیں گے، بہت بڑی بات ہے نا یہ۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یاد رکھا اور انہوں نے وہ ڈیوٹی۔ صاحب دیکھیے ہم جیسے بھی ہیں، نبی کہہ دے تو بغاوت نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ معاملہ کیا ہے؟ علم کا۔ علی سے بڑا عالم نہیں، اور علی سے بڑا شجاع نہیں۔ آج آپ جس تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ منسوب ہے میرے 8ویں امام سے، ازا کی تاریخ ہے۔ لہذا میں علی سے علی کے پوتے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ تاریخ کا حق ادا ہو جائے جتنا بھی ہو سکتا ہے، تفصیلی گفتگو تو رکھتی، لیکن جتنا بھی ہو سکے تاکہ علم کا جو معیار ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کا نام علی، اس کے بعد اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کا نام حسن، حسین، زین العابدین، محمد باقر، یہ سلسلہ قیامت تک۔ اور کرایا یعنی ہر امام اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم۔ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا بغیر علی یا اولاد علی کے۔ قرآن یا رسول بتائیں، رسول کے بعد رسول کے جانشین بتائیں، تو جانشین ہے 12، علی اپنے زمانے میں بتائیں گے، مولا حسن اپنے دور میں بتائیں گے، امام محمد باقر اپنے زمانے میں بتائیں گے، میرا 8واں امام امام علی رضا اپنے زمانے میں بتائیں، اپنے دور میں بتائے گا۔ بس یہ واقعہ سن لیجئے، قرآن مجید میں آیتوں کی بنیادی جو قسمیں ہیں وہ 2 ہیں۔ کچھ آیتوں کو محکمات کہا جاتا ہے، آیات محکمات، اور کچھ کو متشابہات۔ محکم کی جمع محکمات، متشابہ کی جمع متشابہات۔ بس اسی پریبھاشا کو ذہن میں رکھیے گا، جو بھی عرض کر رہا ہوں پورا واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ محکم قرآن کی ان آیتوں کو کہتے ہیں جو آسانی سے سمجھ میں، ترجمے کے ساتھ جو سمجھ میں آ جائیں اسے کہتے ہیں آیت محکم۔ یعنی جو ترجمہ، الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، ترجمہ ہوا بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، قیامت کے دن کا مالک ہے، سمجھ، رحمان ہے، رحیم ہے، یہ محکم۔ متشابہ کسے کہتے ہیں؟ جو اس وقت تک سمجھ میں نہ آئے جب تک سپورٹ میں دوسری آیت نہ آئے یا قول معصوم نہ آئے، یا دوسری آیت سے وضاحت ہو یا حدیث معصوم آئے، تو اسے کہتے ہیں متشابہ۔ یعنی جہاں وضاحت درکار ہو، جہاں ڈیٹیلز مانگی جائے۔ میں نے کہا وہ جناب آپ کو یاد کر رہے تھے، تو آپ پوچھیں گے وہ جناب کون ہے نا؟ تو سمجھ میں نہیں ہے نا ایک جملے سے۔ تو جب تفسیر کی بات، متشابہ کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے، محکم کہتے ہیں جو سمجھ میں آ جائے۔ تو قرآن میں 2 قسم کی آیتیں ہیں، کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ سورہ آل عمران یہ قرآن مجید کا 3را سورہ ہے،
اور شروع میں جب آپ اس کی تلاوت کریں گے تو 7ویں آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب، اے میرے حبیب اللہ نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخری متشابہات، اے میرے حبیب اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں جو کتاب جو بنیاد ہے، اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں، فاما الذین فی قلوبہم زیغ، میرے حبیب جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، جو منافق ہیں، فیتبعون ما تشابہ، وہ محکم کے پیچھے نہیں جاتے، وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وقت غائب فتنہ، تاکہ ان آیتوں کے ذریعے سے فتنہ برپا کیا جائے۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، میرے حبیب اس قرآن کے مقصد کو یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو راسخون فی العلم ہے۔ تو کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ اللہ نے سورہ ہود میں کہا الف لام را، یہ حروف مقطعات، کتاب محکمۃ ثم آیات کتاب محکمۃ، میرے حبیب یہ پوری کتاب محکم ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں کہا نزل اللہ احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے بہترین کلام نازل کیا، یہ کتاب متشابہ ہے۔ ایک جگہ کہا کچھ محکم کچھ متشابہ، ایک جگہ کہا پوری کتاب محکم، ایک جگہ کہا پوری کتاب۔ ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں ہے نا کہ محکم کیا ہے اور متشابہ کیا ہے۔ یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہی آیتیں ایک عیسائی عالم نے پڑھ لی، عیسائی عالم نے پڑھ لی۔ جب اس نے پڑھی تو اس نے کہا بھائی بات بہت پتے کی مل گئی ہے مسلمانوں پہ اعتراض کرنے کے لیے۔ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، یہاں تو سارا اختلاف ہے، ایک جگہ کچھ ہے، دوسری جگہ کچھ ہے، تیسری جگہ کچھ ہے۔ یہ لے کے چلا، عباسی خلیفہ کا زمانہ ہے، دربار میں آ گیا اور آگے کہنے لگا کہ آپ کے اللہ کی کتاب میں اختلاف ہے؟ کہا نہیں 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 بالکل نہیں ہے۔ یہی تینوں آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس نے بھی پڑھ دی کہ ایک جگہ کچھ محکم متشابہ۔ خلیفہ کہنے لگا درباری ملاؤں سے، یہ جو درباری ملا ہوتے ہیں ہر زمانے میں ہوتے ہیں، آج بھی ہیں اور کر رہا آج بھی ہیں، ان کا کام ہے کہ حکومت کے سپورٹ میں بولنا، انہیں حق باطل سے مطلب نہیں، جو آقا کی مرضی وہی بولے۔ تو عیسائی عالم دربار میں کھڑا ہے اور درباری ملا ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا بتاؤ جواب تو کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کہا امیر جواب دیں گے لیکن فوراً تھوڑی، ٹائم دیجیے، کتاب دیکھیں گے پڑھیں گے جواب دیں گے۔ 24 گھنٹے کا وقت ملا، اگلے دن پھر دربار سجا، دربار بیٹھا، کہ میں جواب لائے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا امیر ایسا ہے جواب لائے۔ کہا کیا جواب لائے ہو؟ کہا یہ جو عیسائی ہے یہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے، تو اس پر واجب ہے اس کا قتل کرا دے، تو اس پر واجب ہے اس کا قتل کرا دے۔ وہ آیا تھا علمی بحث کرنے، اس کو قرآن میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں جواب میں؟ قتل کرا دے۔ سمجھے آپ؟ قتل کے فتوے جہالت کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں، علم کا مقابلہ علم سے کریے۔ قتل کہنے لگا قتل ہونے سے ڈرتا نہیں ہوں، قتل ہونے سے نہیں ڈرتا، لیکن آپ کے اللہ کی کتاب میں 3 باتیں ہیں، ایک صحیح ہے 2 غلط ہے۔ وزیر بیٹھا تھا، اس نے کہا ایسا ہے بادشاہ خلیفہ حضرت، یہ تیرے دربار کے ٹکڑوں پہ پلے ہوئے ملا ہے، یہ اسلام کے وارث نہیں ہے۔ کہا پھر ابھی محمد کے خون کا قطرہ امام علی رضا مدینے میں موجود ہے، انہیں بلایا جائے۔ پہنچے، حاصل پہنچا، پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے، وقت پڑا۔ یہ پرانی عادت ہے، جب بھی حاکم پریشان ہوتا ہے یا علی یاد آتے ہیں یا اولاد علی یاد آتی ہے۔ کہا آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے؟ میرے آنکھوں میں امام نے کہا میں چلتا ہوں، میں آتا ہوں۔ کہا آپ کے نانا کے دین پر وقت آ گیا، مصیبت آ گئی ہے، چلیے۔ میرے امام نے کہا میں چلتا۔ یہ نہیں پوچھا کہ مصیبت کیا آئی، وقت کیا آیا، مصیبت کیا ہے، نہیں پوچھا۔ اسلام کا سچا وارث مصیبت کی کنڈیشن کو نہیں دیکھتا، نوعیت نہیں دیکھتا، کیا مصیبت، ہم چلتے ہیں۔ آگے دربار میں، دربار سجا،
وہ جو عیسائی ہے اسے نہیں معلوم کہ دربار میں کون آ گیا، میرے مولا کے سامنے اس کو بٹھایا گیا، اس کا اعتراض تو ذہن میں ہے نا، ایک جگہ کچھ، دوسری جگہ کچھ، تیسری جگہ کچھ۔ کہنے لگا میرے امام سے اجازت ہے کچھ پوچھوں، اجازت ہے کچھ پوچھوں؟ میرے مولا نے مسکرا کے کہا سلونی سلونی۔ نہیں غور کر رہے ہیں، یہ علی نہیں بول رہے ہیں، یہ علی کا پوتا علی رضا بول رہا ہے۔ نہیں رہ گا سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اس کے بعد سوال تو تیار تھے، کہنے لگا آپ کے اللہ کی کتاب میں ہے کہ کچھ آیتیں محکم ہے کچھ متشابہ ہیں۔ میرے مولا نے کہا حق ہے، سچ ہے۔ کہا آپ کے اللہ نے کہا پوری کتاب محکم ہے، کہا یہ بھی حق ہے۔ کہا آپ کے اللہ نے کہا پوری کتاب متشابہ ہے، کہا یہ بھی حق ہے۔ حیران ہو کے کہتے ہیں اور اختلاف کسے کہتے ہیں؟ میرے مولا نے کہا یہ اختلاف نہیں ہے، تیری سمجھ کا پھیر ہے۔ اب یہ خطابت نہیں ہے، امام کے جملے ہیں۔ کہنے لگے سن، جہاں اللہ نے کہا کچھ محکم کچھ متشابہ وہ مومنین کے لیے ہے، جہاں اللہ نے کہا پوری کتاب متشابہ وہ کافرین و مشرکین کے لیے ہے، جہاں اللہ نے کہا پوری کتاب محکم ہم آل محمد کے لیے ہے۔ پوری کتاب محکم ہم آل محمد کے لیے کہتا ہے۔ آپ کے اللہ کو ضرورت کیا تھی جو کتاب قیامت تک جائے اس میں ایسی آیتیں رکھی جائے جو سمجھ میں نہ آئے؟ کیوں ایسی آیتیں رکھی گئی؟ میرے مولا نے کہا اللہ نے قرآن میں محکمات کے ساتھ متشابہات اس لیے رکھا تاکہ زمانہ قرآن سمجھنے کے لیے ہم آل محمد کا محتاج رہے۔ یہ ہے سچا وارث، یہ ہے علم کی وراثت۔ اس سے حکومت اور اقتدار سے مطلب نہیں ہے۔ جہاں علم ہوتا ہے وہاں دنیا جھکتی ہے، مجبور ہوتی ہے بلانے کے لیے۔ ایک مرتبہ اسے جواب ملا، سیٹسفائی ہو گیا، مطمئن ہو گیا، سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی عیسائی کا سر جھکا، یہ قتل کے فتوے دینے والے کہنے لگے بول بول، اب کیوں نہیں بولتا؟ اب تو ایسے چپ ہو گیا جیسے بولنا ہی نہیں جانتا۔ انہیں پتا ہے جو بھی سوال ہوگا باری سے قرآن موجود ہے۔ یہ جواب دے دیں بول بول، اب کیوں نہیں بولتا؟ ایک مرتبہ جھکی ہوئی گردن کو اٹھایا، کہا بول دو، کہا بول۔ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میرے امام کی طرف اشارہ کر کے کہا اشہد ان ھذا وصی رسول اللہ۔ یہ ہے رسول کا وصی، جو اتنی مشکلات کو حل کرے وہ رسول کا وصی ہے۔ میرا عزیزو یاد رکھنا، جو قوم باب مدینۃ العلم سے وابستہ ہو وہ قوم جاہل ہو، یہ مقام افسوس ہے۔ اس قوم کے پاس علم نہ ہو، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور بھول جائیے تعصب، بھول جائیے دشمنی اور عداوت، کہ کوئی آپ کو جاب نہیں دے گا، کوئی آپ کو نوکری نہیں دے گا، کوئی آپ کو بلائے گا نہیں۔ جب فن اپنے کمال پر ہوتا ہے تعصب کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جب فن اپنے کمال پہ ہو تو تعصب کی دیواریں منہدم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہمیں ہارٹ کی پرابلم ہو تو ہم دیکھتے ہیں ہارٹ کا سب سے اچھا ڈاکٹر کون ہے، اس کا مذہب نہیں پوچھتے۔ بلڈنگ بنانی ہے تو اچھا انجینئر چاہیے، اس کا عقیدہ نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ عقیدہ دیکھ کر جاؤ، اللہ والے کے پاس جاؤ، بڑے بڑے اللہ والے جاتے ہیں ان کے پاس، جو اللہ والا نہیں ہے کیوں گئے ہو؟ کرے کیا؟ اس سے اچھا اس فن میں ہے ہی نہیں۔ تو سمجھے آپ کیوں گئے؟ کہ اپنے فن میں کمال رکھتا تھا۔ اور ایک جملہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، جو لوگ میرے مولا کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے تھے سب علی سے محبت کرنے والے تھے؟ اب اس پہ بھی گردن نہیں لے بھائی، سب علی سے محبت کرنے والے تھے؟ نہیں تھے نا۔ اور وہی لوگ جو جنازہ لے کے آئے تھے زندے کا، سبھی بنا کے لے کے آئے تھے، وہی کیا علی سے محبت کرنے والے تھے؟ نہیں تھے نا۔ تو جب علی سے محبت نہیں کرتے تھے تو علی کے دروازے پہ آتے کیوں تھے؟ کیوں آتے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے؟ علی کی محبت میں مسئلہ پوچھنے نہیں آتے تھے، مجبور تھے، علی کے سوا حل نہیں ہے۔ یہ غور کر رہے ہیں؟
پیدا کرو, وہ فن تو پیدا کرو, وہ صلاحیت تو پیدا کرو. جب وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی تو اگر تم نہیں بھی آؤ گے تو ہم تمہیں بلا کے عزت دیں گے. زمانہ وہاں جاتا, اقلیت مائنرٹی, دنیا کی ہسٹری گواہ ہے, جب بھی مائنرٹی نے اپنے آپ کو منوایا ہے تو صرف اور صرف علم کی بنیاد. علم قوت کا نام ہے کہ جو تعداد سے اس کا دار و مدار نہیں. وہ قومیں بہت مختصر سی ہیں, پوری دنیا کو حکومت کر رہی ہیں. کیوں؟ طاقت کیا ہے؟ علم ہے. اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ جس کے رہبر اتنے پڑھے لکھے ہیں وہ قوم علم سے دور ہے, تو یہ سوچنا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے. علم جہالت اس بیماری کا نام ہے جس میں قومیں لٹ گئیں, تباہ ہو گئیں, برباد ہو گئیں. جاہل قومیں عزت, دنیا, آخرت سب کھو دیتی ہیں. ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا, کوئی نظریہ نہیں ہوتا, کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, کوئی منصوبہ نہیں ہوتا. جاہل کا کام کیا ہوتا ہے؟ اسے کل کی فکر تھوڑی ہے, اس کے پاس پلاننگ نہیں ہے. جانور کون ہوتا ہے؟ جانور کا مطلب کیا ہے؟ جانور کا مطلب یہ ہے جو بالکل اپنی زندگی میں پڑا ہے, اسے کوئی احساس نہیں ہے میں کرنا کیا ہے. تو اگر ہم بھی اپنی نسلوں کو تعلیم کی طرف نہیں لگائیں گے تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کرتے ہیں. میرے عزیزوں, فرش ازا پہ آپ آئے ہیں, بی بی آپ کی آمد کو قبول کریں. شہزادی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. یہ آج کی مجلس کا یہ پیغام ہے کہ فرش ازا پہ بیٹھ کر ہمیں یہ طے کر لینا ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کو جاہل نہیں رکھنا. اگر یہ غفلت ہے, قومیں 2-4-10 سال میں نہیں بنتی. 2-4 سال میں نہ کسی قوم کا عروج ہوتا ہے نہ زوال ہوتا ہے, صدیاں لگ جاتی ہیں. ایک زمانہ تھا مسلمانوں کی تاریخ بڑی روشن تھی, لیکن کچھ غلط فتوے آئے, کچھ غلط باتیں ہوئیں, ترقی سے یہ دور ہوتے چلے گئے. لیکن ہمارے پاس تو دریائے علم ہے. ہمارا ہر امام سلونی کا دعویٰ کرنے والا, ہمارا کوئی امام ان پڑھ نہیں ہے, جاہل نہیں ہے. اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم بھی ہے اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا شجاع, جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں, جس کے گلے میں توقع خاردار ہے. وہ مظلوم ہے, مجبور نہیں. وہ مختار کائنات ہے, وہ سید سجاد, زمانے کا سب سے بڑا شجاع ہے. میرے عزیزوں, صرف اور صرف تلوار چلانے کا نام شجاعت نہیں ہے. سید سجاد سے بڑا بہادر کون؟ میرے چوتھے امام سے بڑا شجاع کون ہوگا؟ یہ شجاعت کم نہیں ہے کہ سید سجاد صبر و ضبط کے اس مرحلے پر ہے جہاں آسانی سے کوئی ٹک نہیں سکتا. جہاں مائیں اور بہنیں کھلے سر ہوں وہاں میرا چوتھا امام صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. میرے عزیزوں, کربلا, میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ کربلا مظلوم کے آسرے کا نام ہے. کربلا قیامت تک ہر اس قوم کو زندگی دیتی چلی جائے گی جو حق پر ہے, جو سچائی کے ساتھ. اسے یہ حوصلہ ملے گا کہ تمہیں کوئی مٹا نہیں سکتا, تمہیں کوئی ختم نہیں کر سکتا. آج سے 1400 برس پہلے کربلا میں جہاں یہ واقعہ ہوا, نہ کوئی رپورٹر ہے, نہ کوئی شہر ہے, نہ کوئی قبیلہ ہے, نہ کوئی آبادی ہے, دور دور تک خبر پہنچانے والا کوئی نہیں ہے. لیکن 1400 برس پہلے جو قربانی میرے مولا نے جو شہادت دی تھی, وہ شہادت اور وہ میسج آج آفاقی ہے. آج پوری کائنات میں کربلا کی آواز گونج رہی ہے. کوئی ملک ایسا نہیں جہاں یا حسین کی صدا نہ آ رہی ہو. اسلام نہیں جانتا لیکن حسین کی قربانی کو سمجھ رہا ہے. کہ حسین جنہوں نے انسانیت بچانے کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا.
عزادارو، میرے مولا کی قربانیوں میں ایک ایسی قربانی ہے جو خود اپنے پیروں سے چل کے مقتل تک نہیں جا سکتے. آپ سمجھ گئے ہوں، وہ علی اصغر جس کی عمر 6 مہینے کی ہے، کربلا میں جب سفر کا آغاز میرے مولا نے کیا تھا تو علی اصغر دنوں کے تھے، مہینے کے نہیں. ایک قربانی ہے جناب قاسم کی. جناب قاسم اس نازک مزاج شہزادے کا نام ہے جو مولا نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اپنے بھتیجے کو سوار کیا. جناب قاسم کی شہادت اور جناب قاسم کی لاش کی کیفیت کیا تھی یہ خود میرے زمانے کے امام نے کہا، میرا سلام ہو اس نازک مزاج شہید پر جس کی داہنی پسلیاں بائیں طرف آ گئی، بائیں پسلیاں داہنی طرف آ گئی تھی. قاسم زندگی میں پامال ہو گیا. عزادارو، جناب علی اصغر کو مولا لے کے چلے اور لانے کے بعد سوال آپ کیا، اتمام حجت کر رہا ہے میرا مولا. عزادارو، پانی نہ ملا. میرے مولا نے اپنے بچے کو زمین کربلا پہ لیٹا کے خود پیچھے ہٹ گئے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو بچے کے وسیلے سے میں پانی پی لوں گا تو آؤ آ کے خود پانی پلا دو، آؤ آ کے خود پانی پلا دو. عزادارو، دیکھا کہ کوئی نہیں آ رہا ہے. میرا مولا آگے بڑھا، اپنے 6 مہینے کے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا. میرا لال فخر اسماعیل ہے، اگر ایڑی اور اگر میرا چشمہ زمزم جاری ہو جائے گا، لیکن اے میرے لال علی اصغر، تو بھی تو حجت خدا کا فرزند ہے، ایک مرتبہ حجت کو تمام کر دے. عزادارو، تاریخ نے منظر لکھا ہے کہ جناب علی اصغر نے 6 مہینے کی عمر میں اپنی ننھی سی زبان اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھیر دی. فوج اشکیا میں تلاطم مچا. ابن سعد کہتا حرملہ کیا دیکھتا ہے، حسین کے کلام کو قطع کر دے. عزادارو، کبھی آپ نے سوچا علی اصغر کے لیے جو تیر آیا تھا وہ تیر کیسا تھا؟ زہر میں بجھا ہوا تیر، علی اصغر کے قد سے بہت بڑا تیر، علی اصغر کے وزن سے بہت بڑا تیر. ایک مرتبہ حرملہ تیر چلانا چاہتا ہے، تیر چلا نہیں پاتا، دوبارہ کوشش کی، تیر نہ چلا سکا. ابن سعد کہتا حرملہ تو زمانے کا سب سے بڑا تیر انداز تھا، یہ تیر کیوں نہیں چلا پا رہا ہے؟ کہا ابن سعد، جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہے وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے. ارے جب بھی میں تیر سے گلے کا نشانہ لیتا ہوں، رسول کی دنیا بیٹی آگے کہتی ہے حرملہ میرے اصغر کی خطا کیا ہے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو، ایک مرتبہ وہ تیر چلا، علی اصغر کے گلوے مبارک پہ لگا، بچہ ایمان کے ہاتھوں پر پلٹ گیا. بے زبانی میں پوچھا، بابا میں بھیا علی اکبر سے کم تو نہیں رہا؟ عزادارو، میرا مولا لے کے آیا، لاش علی اکبر کو لے کے آئے. ایک مرتبہ میرے باپ کے حوالے کیا. ماں نے اپنے بچے کے جنازے کو دیکھا، گلے کے زخم کو دیکھا. ایک جملہ میرے باپ نے کہا، اے میرے لال علی اصغر، کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا؟ اے علی اصغر، کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا؟ عزادارو، ذرا آپ ٹھہریے اور یہ مصائب کے جملے ذرا آپ سن لیجئے. میرے مولا پشت خیمہ پہ لے کے آیا، ذوالفقار لی پشت خیمہ پر ننھی سے لہر بنائی، علی اصغر کو لہر کے حوالے کیا، مٹی برابر کر دی. پانی نہ تھا جو میرا مولا علی اصغر کی قبر پہ چھڑکا. عزادارو، ایک مرتبہ شام غریبہ میں جب لاشوں کی گنتی شروع ہوئی تو کہا گیا قتل 72 ہوئے تھے، یہ 71 ہی سر کیوں ہے؟ ایک مرتبہ ملاحین چلے، مقتل میں چلے، جہنم زمین دیکھتے تھے، نیزے کو گاڑ کے نکال لیتے تھے. عزادارو، جب پشت خیمہ پہ آئے، رباب یہ منظر دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ نیزہ زمین میں گاڑا گیا، 6 مہینے کا ننھا سا ماں کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی. ہائے میرا علی اصغر، ہائے میرا بچہ. علی اصغر کو دبا دیا گیا،
ہے